کافر آپ ہو، آپ، میں آپ کو کافر کہتا ہوں، اور مجھ سے دلیل مانگو گے تو میں دلیل دے دوں گا قرآن کریم کی آیت سے۔ کافر آپ ہو، کافر آپ ہو غفران بھائی، کافر آپ ہو آپ، میں دلیل دے دوں گا اور بہت ساری دے دوں گا آپ کہو تو۔ اور اگر میں نے آپ کو قرآن سے کافر ثابت کر دیا تو آپ مقلد بن جائیں گے، غیر مقلد نہیں رہیں گے؟ کیا آپ ہر کسی کو دلیل اسی شرط پہ دیتے ہیں کہ وہ تقلید چھوڑ کے غیر مقلد بن جائے؟ میں آپ کو قرآن کی 10 آیتوں سے کافر ثابت کر سکتا ہوں ابھی اسی وقت۔ آپ ہیں کافر، آپ کو کہہ رہا ہوں علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ پہ، گروپ میں، سینکڑوں لوگوں کے سامنے، آپ ہو کافر، آپ انت کافر، انت کافر، یو آر کافر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی، پیارے بھائی غفران، آپ نے یہ وائس بھیجی ہے اور ان حضرت صاحب کا نام ہے عمران ندوی، ندوۃ العلوم سے فارغ ہیں۔ میرے بھائی، یہ عقل و خرد سے فارغ ہیں اور ہدایت سے بھی خالی ہے۔ یہ شخص اپنی زبان کی ہلاکت سے اپنے آپ کو تباہ کر چکا اور تباہ کر رہا ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کو اور ختم نبوت کے اقرار کرنے والے کو اور کتاب و سنت کو منہج ماننے والے کو کافر کہہ کر، جہاں تک معاملہ ہے اس کا آیتیں پیش کرنے کے حوالے سے، تو یہاں ایک بات سن لیجئے۔ ایک ہے قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کرنا، ایک ہے قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کرنا یا کسی سورت کا 114 سورتوں میں سے انکار کر دینا، آیات میں سے کسی آیات قرآنیہ کا انکار کرنا یا قرآن پاک کی سورتوں میں سے کسی سورت کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے اور یہ کرنے والا کافر ہے۔ رہ گیا معاملہ کسی کا کوئی عمل یا کسی کا کوئی قول وہ اللہ کے قرآن کے یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، ایسا شخص فاسق ہوگا اور فاجر ہوگا۔ اور یہ جو عمران ندوی صاحب ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جسے میں کہتا ہوں کہ عقل و خرد سے فارغ اور جہالت کے اور بدبختی کے اور اپنی زبان کی ہلاکت سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں فارغ ہے۔ یہ سیم انہی لوگوں کی جیسی زبان استعمال کر رہا ہے کہ جنہوں نے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول پڑھنے والوں کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا۔ عمران ندوی صاحب، اس کا دماغ، اس کی زبان، اس کی سوچ اور اس کی جہالت یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اس عمران ندوی کا ایسے لوگوں کے منہج کے ساتھ تعلق ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا، پھر ان کا مال لوٹ لیا، پھر ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کے وہ لوگ درپے بھی ہوئے۔ تو یہاں ایک نکتہ اور اصول میں نے بتا دیا، قرآن مجید کی کسی آیت یا سورت کا انکار کرنا، وہ انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص جس کا قول و فعل، جس کا عمل کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو پھر ایسا شخص فاسق اور فاجر ہوگا۔ جہاں تک عمران ندوی صاحب جو کہ عقل و خرد سے فارغ التحصیل ہیں، ان کا قرآن مجید کی آیات کا پڑھنا، ہاں جی، وہ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ہو یا وہ سواء علیہم اَأَنذَرْتَهُمْ ہے یا وہ ادعوہم الی سبیل ربک بالحکمہ، نہ غفران بھائی نے ان آیات کا انکار کیا کہ غفران نے کہا ہو کہ میں ان آیات قرآنیہ کو قرآن پاک کا حصہ نہیں مانتا، نہ یہ کہ اپنے عمل سے یا اپنے قول سے ان آیات قرآنیہ کا خلاف کیا ہو۔ دراصل ایسے جوہلا قسم کے اور جاہل قسم کے مقلدین کے اندر، دماغ کے اندر وہ تکفیری جراثیم موجود ہوتے ہیں
جو کہ خارجیوں اور خوارج کے اندر موجود تھے، اور جن بدبختوں کے متعلق کہا گیا کہ الخوارج من کلاب النار، خارجی جہنم کے کلاب ہیں، جہنم کے کتے ہیں۔ ایک کتا ہوتا ہے مدینے کا، بغداد کا، انڈیا کا، پاکستان کا، لیکن خارجی لوگ وہ جو جہنم کے کتے ہیں، الخوارج من کلاب النار۔ یہ تو ہو گئی بات یہاں پر۔ اب آئیے ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو کسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو، جو کسی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کی یہ گواہی دینے والے شخص کو، یہ گواہی دینے والے شخص کو کافر کہے تو ایسے جاہل فارغ التحصیل کا کیا بنتا ہے؟ ہاں جی، ایسے جاہل فارغ التحصیل کا پھر کیا بنتا ہے؟ یہ صحیح بخاری ہے اور میرے سامنے کتاب الادب ہے، حدیث نمبر 6103 ہے، 6103۔ باب ہے باب من اکفر اخاہ بغیر تعویل فہو کما قال حدثنا محمد و احمد بن سعید قال حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا علی بن المبارک عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء به احدہما۔ اور اسی طرح ایک اور روایت وہ بھی ساتھ پڑھے دیتا ہوں، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی اس باب میں سے پڑھے دیتا ہوں، ومن روا مؤمنا بکفر فہو کقتلہ۔ ان تین احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہے کہ اے کافر، اب یہاں سن لیجئے کہ بھائی سے مراد کون ہے؟ المسلم و اخو المسلم۔ اور جس طرح قرآن مجید نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تو فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہے، یعنی جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کہے اے کافر، جیسا کہ یہ جاہل اور عقل و دانش سے فارغ التحصیل عمران ندوی کہہ رہا ہے کہ غفران کافر، غفران کافر، اور کہتا ہے 100 کافر اور 200 کافر، اس عمران ندوی جاہل نے کہا۔ تو جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہے اے کافر تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنے کسی بھائی کو کہا اے کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثابت بن ضحاک کی روایت میں کہا کہ جب کوئی شخص کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائے تو یہ اس کے قتل کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں اور مسلمان بھائیوں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کافر کا فتویٰ لگانا یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر جس کو آپ نے کافر کہا وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والے کا ایمان بیڑا غرق ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ اور اگر جس کو اس نے کہا کافر اور وہ کافر ہوا تو ضرور وہ کافر۔ تو اس لیے یہ جاہل اپنی ہی زبان کی ہلاکت میں اپنے اوپر ہی کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کیسے جو ہلاک ہو اللہ رب رحمان ہدایت سے سرفراز فرمائے، ورنہ ان کی زبان ہی ان کے جہنم جانے کا باعث بننے والی ہے۔ جو یہ تقلید کے نشے میں کلمہ پڑھنے والوں کو، مسلمانوں کو اور اہل توحید کو کافر بنانے پر تلے بیٹھے ہیں۔